اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم حدیث 82۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ 238 آیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ نسائی حدیث 474۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ مسلم حدیث 1436۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ حدیث 145۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ ابن ماجہ حدیث 4272 میں ارشاد ہوا، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہو تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ بہار شریعت امام احمد ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ، حدیث شریف ہے 7394۔ بہار شریعت 442۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر و مال سب لٹ گیا۔ یعنی عصر مغرب یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلمانہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیا اور پریشانی سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں،
میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس سے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کے روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کے ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عزت و کامیابی عطا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، تو دل اور خشوع کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیزیں پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمنا کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جب لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو شیطان ان سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ بھی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی موقع جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی کہ اپنے رب سے مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں کیونکہ وہ ہی معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ ناظرین، استغفار کر لو جب تک زندہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کی آنسوں جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری میں 1337، استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فعل کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق و مال دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی پایا گیا، استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں مانگی گئی دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔